سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ قرآن کا ابتدائیہ ہے۔ اس کو، قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں، یہ بالکل ہمارے سامنے ہے، موضوع کے اعتبار سے پورے قرآن کا احاطہ کرتی ہے، اسی لیے اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، آپ جانتے ہیں، جیسے شفا ہے، رقیہ ہے، سبع مثانی ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، یہ سب اس سورہ کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں نا کہ قرآن کریم میں آیات اور صورتیں اس ترتیب سے نازل نہیں ہوئی جس ترتیب سے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے سورۃ الانعام جو ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، لیکن اس میں قرآن کے اندر وہ چھٹے نمبر پہ موجود ہے سورہ۔ سو اس قرآن کے اندر، اس مصحف کے اندر سورتوں کی جو ترتیب ہے، آیات کی جو ترتیب ہے، وہ فائنلائزڈ ہے، یعنی اللہ کے تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن کو جس حکمت کے ساتھ نازل کیا، اس کے بعد اس قرآن کے اندر ایک مصحف کی صورت میں، یعنی جو سورتوں کی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ توقیفی ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا کہ اس ترتیب سے قرآن کے اندر صورتیں مرتب کی جائیں گی۔ اس کی حکمت بڑی زبردست ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت میں بھی سورہ بقرہ میں جو آیات ہیں یہ بہت زیادہ ساری مختلف اوقات میں، ادوار میں نازل ہوئی مدنی دور کے، لیکن یہ کہ بالکل ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد رکھ دی گئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم اس پر جائیں گے اور ہم اس کی حکمت بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو قرآن کے اندر صورتوں کی ترتیب رکھی ہے تو اس کی حکمت کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ابتدا کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، نماز میں ہم دن میں 5 وقت جو فرض نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، جس نماز میں، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ وہ اس کی عبارت سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہے بھی، کہ یہ سورہ جو ہے، یہ پورے قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں، جو قرآن کی تھاٹ ہے، یہ اس کا احاطہ کرتی ہے۔ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ تو قرآن جو ہے انفیکٹ وہ اللہ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کائنات کے ذریعے اور قرآن کی اپنی آیات اور کونی آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عابد اور معبود کا تعلق اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے، دونوں کے سٹیٹس کو واضح کر دیا گیا ہے، دونوں کی حیثیت کو واضح کر دیا گیا ہے، یعنی ہم فقیر ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، وہ غنی ہے۔ ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے اور بندے کو اس کی حیثیت بتاتا ہے، اس کا تعارف کراتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ انفیکٹ ہے کیا، انسان جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ پھر تیسرا حصہ جو ہے اس کا، وہ ہے ہدایت سے متعلق، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت عطا کرے۔ اور پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر ہدایت کا معیار بتا دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ہدایت مانگنی ہے، سکھایا گیا، دوسرا یہ کہ اس کا معیار بتا دیا گیا۔ اور ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ وہ کام، وہ چیزیں، وہ فلسفہ حیات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور جبکہ وہ راستہ جو لوگوں نے اپنے لیے چنا، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ راستہ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس پر نہیں چلنا۔ اور یہی قرآن کے اندر جو تیسرا بڑا حصہ ہے وہ ہے ان لوگوں کے احوال جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس ایمان کو اکنالج کیا، اور جو نہیں لائے، جنہوں نے نہیں مانا، تو ان پر کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یعنی پچھلی قوموں کے واقعات۔ یہ سورہ جو ہے یہ بالکل ابتدا میں نازل بھی ہوئی، اور بالکل ابتدا میں اس کو قرآن میں رکھا بھی گیا، کیونکہ یہ پورے قرآن کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی نظر سے اس کو ہم نے انشاءاللہ نماز میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے اس کو سمجھنا ہے کہ کیوں یہ لازم کی گئی ہے۔ یعنی ہم اس کو جب اللہ کے ساتھ اس میں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تمام جہانوں کا رب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا کر دے جن سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں، جو انبیاء میں سے ہیں، جن پر آپ اپنا انعام کرتے ہیں، آپ ہمیں ویسا بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نسخہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نسخہ دے دیا اور بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس چیز سے تم نے بچنا ہے، اس چیز کو تم نے اپنی زندگی میں بڑھانا ہے، اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اب اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ان ہدایات کے اوپر، تو ہمیں افاقہ ہوگا، تو ہمیں وہ انعام ملے گا جو ہم اللہ سے، جس کے لیے ہم نے درخواست دی تھی۔ اس نیت سے اس کو پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو؟ کیوں کہا؟ سورہ بقرہ جو ہے، سبحان اللہ، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں، آپ ہمیں ہدایت کا راستہ دیں، دکھائیں، اور آپ ہمیں ان لوگوں کی طرح کا بنا دیں جیسے لوگ انعام یافتہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ جو بالکل ابتدا میں ہے، اس کے اندر لوگوں ہی کے ذریعے پہچان کروائی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے، انفرادی زندگی کے معاملے میں لوگوں کی مثالوں کے ساتھ اور پھر اجتماعی زندگی کے معاملے میں قوم کی مثال کے ساتھ بھی سمجھا دیا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو راستہ ہے ہدایت کا، اس میں ہمیں ہمارے ہی جیسے انسانوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم انعام یافتہ ہونا چاہتے ہو، if you want to win the game، تو تمہیں ایسا اور ایسا کرنا پڑے گا۔ تو جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائیں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم اسی طرف جائیں گے جدھر اللہ ہمیں لے کے جائے گا۔ سب سے پہلا کام کہ اس سے ہدایت لینی ہے تو تمہیں متقی بننا پڑے گا، تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ جلدی سے ایک ڈیفینیشن ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ تقوی چونکہ ہمارا گول بھی ہے، ٹارگٹ بھی ہے، تقوی ہی وہ پہلا سٹیپ ہے جس کے اوپر سے پھر ہم احسان، اور احسان سے پھر ہم اللہ کی حب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچنا، ٹھیک ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پہلا ایک پیکج دے دیا آپ کو، پہلا پڑاؤ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس نقشے میں، اور وہ کیا ہے کہ یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے، تم الٹیمیٹ کامیابی پا جاؤ گے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ بہت زیادہ مشکل کام دیے۔ سب سے پہلے یہ کہ غیب پر ایمان لانا۔ ہر چیز کے لیے آپ کو سائنٹیفک ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان بالغیب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو معرفت ہے، جو تعریف اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں سکھا رہے، اپنا تعارف کرا رہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم قیامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، آخرت ہمیں نظر نہیں آ رہی، جنت جہنم ہمیں نظر نہیں آ رہا، فرشتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آج تو ہمارے لیے غیب ہی ہیں کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔
جو انبیاء پہلے گزر گئے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہم ویسا ہی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں کہا گیا، یقرؤون الصلاۃ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ یقیمون الصلاۃ، سو نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ بار بار۔ سو اگر ہم اس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اب سکون سے نماز پڑھا کریں، آرام سے پڑھیں، اللہ کی خشیت کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس شعور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہوتے ہو۔ کیونکہ فجر پڑھ کے میں نے دوبارہ اللہ کے سامنے ظہر کے وقت کھڑے ہونا، میں کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اگر بیچ میں نے غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، کوئی بے ایمانی کی ہے، کوئی اور غلط کام کیا ہے، کوئی بد اخلاقی کی ہے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ جبکہ میں نے آج سیکھا کہ مجھے تو نرمی سے کام لینا ہے، اور میں اپنی زبان کو بد اخلاقی سے نہیں بچا سکی۔ سو اس نہج پر نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور رزق میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھی اللہ نے دیا وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہے، مال، اولاد، علم، ٹھیک ہے، تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، قرآن بھی اللہ کے رسول پر وحی کیا گیا جو وحی جلی ہے، اور سنت بھی، سنت صحیحہ، حدیث صحیحہ، وہ وحی خفی ہے، وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ سو دونوں پر عمل کرنا ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا، عین الیقین، جس طرح آپ چولہے میں آگ جلاتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ گرم ہے، اس پہ میں پانی رکھوں گی یہ کھول جائے گا، یہ جو کھولتا ہوا پانی ہے یہ گرم ہے، اس کو میں نے پینا نہیں ہے، میرا منہ جل جائے گا، یہ ساکٹ کے اندر کرنٹ ہے، اس کے اندر میں نے انگلی نہیں دینی، مجھے کرنٹ پڑ جائے گا۔ یقین ہے نا آپ کو؟ آپ کو یقین ہے نا؟ اسی طرح یقین رکھنا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، اور نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا اور برائیوں کا بدلہ بھی ملے گا، اور مالک یوم الدین صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ خود کسی کو شفاعت کی اجازت دے۔